بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے نفس المحموم اور یوٹیوب چینل ہے کاشان بصیرت کا۔ اس چینل پر ہم اس کتاب کی دوسری فصل کے جس میں فضائل زیارت سید الشہداء کے حوالے سے ذکر ہے، وہ ہم پچھلی آڈیو میں اس کا پڑھنے کا آغاز کر چکے تھے، اور اب ہم اس آڈیو میں یعنی آڈیو نمبر 48 میں صفحہ نمبر 448 سے بالکل ایک لائن ہے، جبکہ 449 سے ہی سمجھ لیجئے کہ ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابو القاسم جعفر بن محمد قولویہ سے باپ سے ابن محبوب سے حسین نے جو نواسا ہے، ابو حمزہ شمالی کا روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بنی مروان کے آخری زمانے میں حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے اہل شام سے چھپ کر گیا، یہاں تک کہ میں کربلا پہنچا، پس میں بستی والی طرف چھپ بیٹھا، یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی تو میں قبر مطہر کی طرف بڑھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو میں صرف ایک شخص بڑھا اور مجھ سے کہا واپس چلے جاؤ، درآں الخواہ، حالانکہ تجھے اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اس وقت تو قبر تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس میں گھبرا کر واپس پلٹ آیا، یہاں تک کہ جب طلوع فجر کا وقت قریب ہوا تو میں اس کی طرف گیا۔ جب میں قبر اطہر کے قریب پہنچا تو میری طرف وہی شخص نکلا اور مجھ سے کہا، اے شخص، تم قبر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں نے اس سے کہا، خدا تمہیں عافیت میں رکھے، کیوں میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا؟ جبکہ میں کوفے سے آیا ہوں اسی قبر کی زیارت کے لیے، لہٰذا میرے اور اس کے درمیان حائل نہ ہو، اور مجھے خوف ہے کہ مجھے یہاں صبح ہو جائے اور اہل شام اگر مجھے یہاں پالیں تو قتل کر دیں۔ راوی کہتا ہے، اس نے مجھ سے کہا تھوڑی دیر صبر کرو، کیونکہ حضرت موسیٰ بن عمران نے خدا سے سوال کیا تھا کہ اسے حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا اذن دے، بس خدا نے انہیں اذن دیا ہے تو وہ جناب 70,000 ملائکہ کے ساتھ میں آسمان سے اترے ہیں، تو وہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اول شب سے طلوع فجر کا انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف عروج کریں گے اور چلے جائیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس مرد سے کہا، تم کون ہو؟ تو خدا تمہیں عافیت میں رکھے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان فرشتوں میں سے ہوں کہ جنہیں قبر حسین علیہ السلام کی حفاظت اور آپ کے زائرین کے لیے استغفار پر مامور کیا گیا ہے۔ میں واپس پلٹ آیا اور قریب تھا کہ میری عقل اڑ جائے اس چیز سے زائرین کے لیے اس چیز سے جو میں نے اس سے سنی تھی۔ وہ کہتا ہے، پس میں آگے بڑھا یہاں تک کہ جب طلوع فجر ہو گیا تو قبر شریف کی طرف بڑھا، تو پھر میرے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہوا۔ پس میں جناب علیہ السلام کے قریب گیا اور آپ پر سلام کیا اور آپ کے قاتلوں کے لیے بد دعا کی اور نماز صبح پڑھی، اور پھر گھر کی طرف اہل شام کے خوف سے جلدی بڑھا۔ اور انہی سے ان کی مسند کے ساتھ اسحاق بن عمار سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبداللہ صادق سے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اے فرزند رسول اللہ، میں حائر حسینی میں تھا عرفے کی رات کہ میں نے تقریباً 3,000 مرد خوبصورت چہرہ، پاکیزہ خوشبو، بہت ہی زیادہ سفید کپڑوں میں جو ساری رات نماز پڑھتے دیکھے۔ بس میں چاہتا تھا کہ میں قبر کے پاس آؤں اور اس کا بوسہ لوں اور مختلف دعائیں کروں، بس میں مخلوق کی کثرت کی وجہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ جب طلوع فجر ہوئی تو میں نے سجدے میں رکھا، جب طلوع فجر ہوئی تو میں نے سجدے میں رکھا، جب سر اٹھایا تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا، تو مجھ سے ابو عبداللہ صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے میرے باپ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام سے 4,000 فرشتے گزرے جب آپ جنگ کر رہے اور شہید ہو رہے تھے، پیج 450۔ پس وہ آسمان کی طرف عروج کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ اے ملائکہ کا گروہ، تم میرے حبیب اور میرے مصطفیٰ اور چنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے قریب سے گزرے جبکہ وہ شہید ہو رہے تھے اور مظلوم مارے جا رہے تھے۔
پس تم نے ان کی مدد نہیں کی، پس زمین کی طرف ان کی قبر کی جانب اتر جاؤ اور قیامت تک بال پریشاں غبار آلود ہو کر اس پر روتے رہو، پس وہ ان کے پاس ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور انہی سے سند کے ساتھ مفضل بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ صادق سے علیہ السلام سے عرض کیا، گویا میں نے خدا کی قسم ملائکہ کو دیکھا ہے کہ وہ قبر الحسین علیہ السلام پر مومنین سے مزاحمت کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا وہ مومنین کو اپنا آپ دکھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہے ہاتھ، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے یہ دور ہے۔ خدا کی قسم وہ مومنین کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے مسح کرتے چھوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ خدا زائرین حسین علیہ السلام پر صبح و شام خدا جنت کا کھانا اتارتا ہے اور ملائکہ ان کے خادم ہوتے ہیں۔ پس بندہ خدا سے دنیا و آخرت کی حاجات میں سے کسی حاجت کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ حاجت اسے عطا کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا خدا کی قسم یہ کرامت و عزت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے مفضل میں تمہیں مزید بتاؤں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے میرے آقا و سردار۔ فرمایا گویا میں نور کا ایک تخت دیکھ رہا ہوں کہ اسے رکھا گیا ہے اور اس پر سرخ یاقوت کا ایک گنبد نصب کیا گیا ہے جو جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اور گویا حسین علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہیں اور آپ کے گرد و پیش 90,000 سبز گنبد میں، اور گویا میں مومنین کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کی زیارت کرتے اور آپ پر سلام کرتے ہیں، اور اللہ سے ان سے کہتا ہے کہ اے میرے اولیاء و دوستوں مجھ سے سوال کرو، پس طویل مدت تک تمہیں اذیت نہیں دی گئی، تم ذلیل کیے گئے اور تم پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن آج کا وہ دن ہے کہ جس میں جو کچھ تم مانگو دنیا و آخرت کے حاجات میں سے وہ تمہیں میں دوں گا، پس ان کا کھانا پینا جنت میں سے ہوگا۔ پس یہ وہ کرامت و اعزاز ہے کہ جس کی مثل کوئی بھی شے نہیں ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ کھانے برزخ میں اتریں گے اور گنبد رجت میں نصب ہوگا، جس کا قرینہ آن جناب علیہ السلام کا ارشاد ہے حوائج دنیا آخرت میں سے۔ انہی سے روایت ہے کہ ان کی سند سے عبداللہ بن حماد بصری کے واسطے سے ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے راوی کہتا ہے مجھ سے آن جناب نے فرمایا تحقیق تمہارے بارے میں فرمایا قرب میں ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس قسم کی فضیلت کسی کو نہیں دی گئی، اور میں گمان نہیں رکھتا کہ تم ان کی کنا و معرفت رکھتے ہو اور نہ ہی ان کی محافظت کرتے ہو اور نہ ہی اس پر قیام کرتے ہو، اور اس کے خصوصی اہل ہیں کہ جو اس کے لیے معین ہوئے اور وہ انہیں دی گئی۔ پیج نمبر 451۔ ان کے حول و قوت کے بغیر وہ صرف خدا کا ان پر احسان ہے اور ایسی سعادت ہے کہ جو اس نے انہیں بخشی ہے اور رحمت رعایت اور تقدیم ہے۔ میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں وہ کیا چیز ہے کہ جس کی آپ نے تعریف و توصیف تو فرمائی ہے لیکن اس فضیلت کا نام نہیں لیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ میرے جد امجد حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، کیونکہ وہ مسافر ہیں اور غربت و مسافرت کی زمین میں ہیں، اور جو اس کی زیارت کرے وہ اس پر گریہ کرتا ہے اور اس کے لیے حزن و ملال کرتا ہے، اور جو اس کی زیارت نہیں کرتا اور اس کے لیے جلتا ہے وہ جو وہاں حاضری نہیں دے سکا اور اس کے لیے دعائے ترحم کرتا ہے۔ تو دیکھے ان کے بیٹے کی قبر کی طرف جو ان کی پائنتی کی طرف چٹیل میدان میں، کہ جہاں نہ کوئی ذوق تھا اور نہ کوئی قریبی رشتہ دار، پھر آپ کے حق کو روک دیا گیا اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور اہل ارتداد یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو حق و دین کو چھوڑ چکے تھے یہاں، اور اہل ارتداد نے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو شہید کر دیا اور ضائع کر دیا اور انہیں فرات کے اسی پانی کے پینے سے روک دیا کہ جسے کتے تک پی رہے تھے، اور انہوں نے ان کے بارے میں اور ان کے اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو
اور ان کی وصیت کو ضائع کر دیا۔ پس آپ اپنی قبر میں اپنے عزیزوں اور شیعوں کے درمیان مٹی کے کئی طبقوں کے نیچے زخمی حالت میں پوشیدہ پڑے ہیں کہ جن کا قرب وحشتناک ہے، وحدت و تنہائی ہے، اور ان کے نانا کے مزار سے دوری کی بنا پر اور اس منزل میں ہونے کی وجہ سے کہ جس میں نہیں آتا مگر وہ کہ جس کے دل کا ایمان کے لیے امتحان اللہ نے لے لیا ہے اور جسے تمہارے حق کا اس نے عرفان دے دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، میں ان کے پاس آیا کرتا تھا یہاں تک کہ میں سلطنت و حکومت ان کے اموال کی حفاظت میں مبتلا ہوا اور میں ان کے ہاں مشہور و معروف ہوں، لہٰذا میں نے تقیے کے طور پر ان کی قبر پر آنا چھوڑ دیا ہے، لیکن جانتا ہوں کہ ان کے یہاں زیارت کے لیے آنے میں کیا خیر و برکت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ کیا فضیلت ہے اس کے لیے کہ جو اس کے پاس آئے، اور ہمارے پاس اس کے لیے خیر و جزیل میں سے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، انہیں تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی فضیلت تو اتنی ہے کہ اس پر ایمان کے فرشتے فخر و مباحات کرتے ہیں۔ باقی رہی وہ چیز جو اس کے لیے ہمارے پاس ہے تو ہم اس کے لیے ہر صبح و شام ترحم کی دعا کرتے ہیں۔ مجھ سے میرے باپ نے حدیث بیان کی ہے کہ جب سے جناب شہید ہوئے ہیں وہ جگہ کسی دعا و صلوات پڑھنے سے خالی نہیں ہے۔ جو آپ پر صلوات پڑھتا اور دعا کرتا ہے، ملائکہ جنات، انسانوں اور وحشی جانوروں میں سے ہر چیز کے ظاہر پر غبطہ غین بے توئے ہے اور رشک کرتی ہے اور تبرکن اسے مسا کرتی ہے اور اس کی طرف دیکھنے میں خیر کی امید رکھتی ہے، کیونکہ اس نے آپ کی قبر کی زیارت کی اور اسے دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک قوم کو کوفے کے اطراف میں سے اور دوسرے لوگوں میں آپ کی زیارت کو آتے ہیں اور عورتیں مذبح اور گریہ وزاری کرتی ہیں، اور یہ 15 شعبان میں ہوتا ہے۔ پیج نمبر 452 پر ہم آ گئے ہیں۔ کوئی قاری قرات کر رہا ہوتا ہے، کوئی قصہ و واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ مذبح کرنے والا مذبح و گریہ کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ پر قربان ہو جاؤں، میں نے بعض یہ امور دیکھے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حمد و تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے کچھ لوگ ایسے قرار دیے ہیں جو ہماری زیارت کو آتے ہیں، وہ ہماری مدح و ثنا کرتے ہیں اور ہمارا مرثیہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے کچھ دشمن ہیں ہمارے قبیلے میں سے یا دوسرے لوگوں میں سے کہ جو ان پر طعن و تشنیع کرتے اور ان کے خون کو باطل قرار دیتے ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اسے قبیح و برا سمجھتے ہیں۔ اور کتاب بشارت المصطفیٰ سے آمش الف عین میم شین سے عطیہ کوفی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے نکلا۔ پس جب ہم کربلا میں وارد ہوئے تو جابر فرات کے کنارے کے قریب ہوئے اور غسل کیا، پھر ایک چادر باندھی اور ایک چادر اوپر لی، بریکٹ میں ہے احرام حج کی مانند، پھر ایک تھیلی کھولی کہ جس میں سعد یعنی سین عین دال لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے خوشبو تھی، اسے اپنے بدن پر چھڑکا۔ اس کے بعد قدم قدم پر ذکر خدا کرتے ہوئے چلے یہاں تک کہ قبر مطہر کے قریب پہنچے تو مجھ سے کہا کہ مجھے اس کا لمس کرایا، تو وہ قبر لمس کراؤ، بریکٹ میں ہے چونکہ جابر نابینا تھے غالباً اس لیے فرمایا کہ میرا ہاتھ قبر پر رکھو۔ پس میں نے انہیں قبر کو لمس کرایا تو وہ قبر پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ پس میں نے ان پر پانی چھڑکا تو وہ افاقے میں آئے اور کہا یا حسین، اس لفظ کا 3 مرتبہ تکرار کیا۔ اس کے بعد اے محبوب جو اپنے محبت کرنے والے کو جواب نہیں دے رہا، پھر کہا کس طرح آپ جواب دیں، آپ کی تو دل کی رگیں کاٹ دی گئیں اور آپ کے بدن اور سر میں جدائی ڈال دی گئی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں جو سب انبیاء سے بہتر و افضل تھے، اور آپ مومنین کے سردار کے بیٹے ہیں کہ جو تقوی کا حلیف و ہم
ہم قسم تھا اور ہدایت کی سلیل ہیں، سین لام یہ لام، اور اصحاب قصہ میں سے آپ کے 5ویں ہیں، اور سید نقبہ اور فاطمہ سیدۃ النساء کے بیٹے ہیں۔ آپ ایسے کیوں نہ ہوں جبکہ سید المرسلین کی ہتھیلی سے آپ کو غذا ملی اور متقین کی آغوش میں آپ پلے اور ایمان کے پستان سے دودھ پیا اور اسلام کے ساتھ آپ کی دودھ بڑھائی ہوئی اور آپ نے پاک و پاکیزہ زندگی گزاری اور پاک و پاکیزہ موت آپ کو نصیب ہوئی، مگر یہ کہ مومنین کے دل آپ کی جدائی سے خوش نہیں ہیں، لیکن انہیں آپ کے لیے جس چیز کو پسند کیا گیا یا آپ کی حیات و زندگی میں انہیں شک و شبہ نہیں ہے، پس آپ پر اللہ کا سلام اور اس کا رضوان ہو، اور میں گمراہی دیتا ہوں کہ آپ اسی راستے پر چلے کہ جس پر آپ کے بھائی یحییٰ بن زکریا چلے تھے۔ پھر انہوں نے آپ کی قبر کے گرد اپنی آنکھوں کو پھیرا اور کہا کہ تم پر سلام ہو وہ ارواح کے جو قبر حسین علیہ السلام کے صحن میں اترے اور ان کے ساز و سامان کے سامنے جنہوں نے اپنے اونٹ بٹھائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی، یہ ہم پیج 453 پر ہیں، زکوٰۃ دی اور امر بالمعروف کیا اور نہی از عن المنکر کی، اور ملحدین اور منکرین خدا سے جہاد کیا اور اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مبعوث کیا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک تھے اس چیز میں کہ جس میں تم داخل ہوئے۔ عطیہ کہتا ہے کہ میں نے کہا ہم کس طرح شریک ہو گئے جبکہ ہم نہ کسی وادی میں اترے اور نہ کسی پہاڑ پر چڑھے اور تلوار سے کسی کو ضرب لگائی، جبکہ ان لوگوں کے سر و بدن اور اولاد میں جدائی ہوئی اور ان کی عورتیں بیوہ ہوئیں، تو جابر نے مجھ سے کہا اے عطیہ، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جو کسی قوم سے محبت کرے وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا، اور جو کسی قوم کے عمل کو دوست رکھے وہ ان کے عمل میں شریک ہوگا۔ قسم ہے اس کی کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میری نیت اور میرے ساتھیوں کی نیت اسی چیز پر ہے کہ جس پر حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب چلے ہیں۔ اب مجھے پکڑ کر کوفے کے گھروں کی طرف لے چلو۔ پس جب ہم نے کچھ راستہ طے کیا تو جابر نے کہا کہ اے عطیہ، کیا میں تجھے وصیت و نصیحت کروں؟ اور میں گمان نہیں رکھتا کہ اس سفر کے بعد میری تجھ سے ملاقات ہو۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب اور دوست سے محبت رکھو جب تک وہ ان سے محبت رکھے، اور آل محمد سے بغض و دشمنی رکھنے والے سے بغض اور دشمنی رکھو جب تک وہ ان سے بغض رکھتا ہے، چاہے وہ ہمیشہ روزے رکھتا اور ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اور محب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نرمی کرو، کیونکہ اگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر ایک قدم ان کا پھسلے تو دوسرا ان کی محبت کی وجہ سے ثابت رہے گا، کیونکہ ان کا محب جنت کی طرف لوٹے گا اور ان مبغض کی طرف لوٹے گا۔ اب یہ ورڈ میم بے غین زواد ہے، اس کو میں صحیح پڑھ نہیں پا رہی ہوں، تو بس یہی ہے کہ ان کی طرف لوٹے گا۔ تو یہاں پیج نمبر 453 ختم ہوا اور دوسری فصل بھی اختتام کو پہنچی۔ پیج 454 پہ آئیے دیکھتے ہیں تیسری فصل کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام پر حکمرانوں کے مظالم۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور اس کو ہمیں ضرور سب کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے ہم جانتے ہیں اس کتاب میں مقاتل کی جو یہ کتاب ہے اس میں ہم تک اس حوالے سے کیا علم پہنچے گا۔ حکمرانوں کا آپ علیہ السلام کی قبر انور پر ظلم و جور۔ ابن اسیر نے کامل میں 236 ہجری یعنی 236 ہجری کے واقعات میں کہا ہے کہ اسی سال متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی قبر اور اس کے اطراف کے مکانات اور گھروں کے منہدم کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہ آپ کی قبر والی جگہ پر ہل چلا کر بیج بویا جائے اور اسے پانی سے سیراب کیا جائے، اور یہ کہ لوگوں کو آپ کی زیارت کے لیے آنے سے منع کیا جائے۔ لہٰذا اس طرف لوگوں میں منادی کرائی جس
کسی کو 3 دن کے بعد حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس ہم نے پایا تو اس کو ہم زمین کے نیچے کی بند کوٹری میں قید کریں گے۔ پس لوگ بھاگ گئے اور آپ کی زیارت چھوڑ دی اور آپ کی قبر کو خراب کیا گیا اور وہاں زراعت کی گئی۔ توبہ۔ اور متوکل لعین بہت زیادہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، اور جس کسی نے کے بارے میں اسے یہ اطلاع ملتی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو دوست رکھتا ہے تو اس کا مال اور خون بہانے میں لگا رہتا تھا۔ اور اس کے درباریوں میں سے ایک عبادہ عین بے الف دال ہے مخنث میم خ نون سے تھا، وہ اپنے کپڑوں کے نیچے اپنے پیٹ پر تکیہ باندھ لیتا اور سر ننگا کرتا جبکہ وہ گنجا تھا، اور وہ متوکل کے سامنے وہ رقص کرتا اور گانے والے گانا گاتے۔ اور یہ بریکٹ عربی ہے جس کا ہے کہ جی گنجا بڑے پیٹ والا مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ بنی امیہ اور دوسرے دشمنان علی نے مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت علی ایسے تھے۔ اللہ اکبر، توبہ۔ اور متوکل شراب پیتا اور ہنستا تھا۔ اس خبیث نے ایک دن یہی کھیل کھیلا جب کہ المنتصر بھی موجود تھا، تو اس نے عبادہ عین بے الف دال ہے عبادہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے دھمکی دی، تو وہ اس کے خوف سے خاموش ہو گیا۔ تو متوکل نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کھڑے ہو کر بتایا کہ تو المنتصر۔ تو المنتصر نے کہا کہ اے امیر، جس کی یہ کتا نقالی کر رہا ہے اور اس سے لوگ ہنستے ہیں، وہ آپ کا چچا زاد بھائی اور آپ کے خاندان کا بزرگ، اور اسی سے آپ کا فخر اور اعزاز ہے۔ اگر آپ چاہیں تو خود اس کا گوشت کھا لیا کرو، لیکن اس کتے اور ان خنزیروں کو نہ کھلایا کرو۔ تو متوکل نے گانے والوں سے کہا مل کر گاؤ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنے چچا زاد کے معاملے میں غیرت آئی، حالانکہ وہ جوان اپنی ماں کی شرمگاہ میں ہیں۔ توبہ۔ اور اسباب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس کی وجہ سے المنتصر نے متوکل کے قتل کو حلال قرار دیا۔ پیج 455 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اور ابو الفرج نے مقاتل الطالبین میں کہا ہے کہ متوکل بہت ہی زیادہ سختی سے آل ابو طالب کو لتاڑتا تھا اور ان کی جماعت پر بہت سختی سے پیش آتا، ان کے معاملات میں اہتمام کرتا، ان پر شدید ضبط و غضب اور حقد و کینہ بدگمانی رکھتا اور انہیں متہم کرتا۔ اور اس کے وزیر عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان سے ان کے بارے میں بری رائے معلوم ہوئی تو اس کے قبیح فعل کو ان کے معاملے میں اچھا سمجھتا۔ پس آل ابو طالب پر اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس سے پہلے کہ نبی عباس کے خلفاء میں سے کوئی بھی نہ پہنچا، اور ان میں سے ایک حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو خراب کرنا اور اس کے آثار کو مٹانا اور زائرین کے تمام راستوں پر نگہبان اور چوکیدار مقرر کرنا کہ جس کسی کو آپ کی زیارت کرتے دیکھیں اسے اس کے پاس لے آئیں اور وہ اسے قتل کرتا یا سخت سزا دیتا۔ پس مجھ سے احمد بن جعاد الوشا جیم عین دال الف لام واو شین الف اور حمزہ نے بیان کیا ہے، اور اس نے یہ خود مشاہدہ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی قبر کو خراب کرنے کا سبب یہ تھا کہ بعض گانے والیاں متوکل کے خلیفہ بننے سے پہلے اس کے پاس اپنی لڑکیاں بھیجا کرتی تھیں کہ جو اس کے شراب پینے کے وقت گایا کرتی تھیں، اور جب وہ خلیفہ ہو گیا تو اس کی مغنیہ کے پاس کسی کو بھیجا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ غائب ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر گئی ہوئی تھی، اور اس کو متوکل کی اطلاع مل گئی، پس جلدی واپس آ گئی، اور ایک لڑکی اس نے متوکل کے پاس بھیجی کہ جس سے اسے زیادہ الفت تھی، تو متوکل نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میری مالکہ اور سردار حج پر گئی تھیں اور ہمیں بھی ساتھ لے گئی تھیں، اور وہ ماہ شعبان کے دن تھے۔ تو اس نے کہا کہ ماہ شعبان میں تم نے کہاں کا حج کیا؟
تو اس نے کہا کہ حسین علیہ السلام کی قبر کا، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس کی ملکہ اور سردار کو بلا کر قید کر دیا اور اس کا مال و دولت بھی ضبط کر لیا، اور اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کہ جسے دیزج ڈالیہ زیجیم کہا جاتا تھا، جو یہودی تھا پس مسلمان ہو گیا تھا، بریکٹ میں پس اسے بھیجا حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف اور اسے حکم دیا کہ آپ کی قبر پر ہل جوتے اور اس کے آثار مٹانے اور جو کچھ اس کے گرد الحراف میں تھا اسے خراب کرنے کا۔ پس وہ اس مقصد کے لیے گیا اور الحراف میں جو کچھ تھا اسے خراب کیا اور آپ علیہ السلام کی قبر پر جو عمارت تھی اسے گرا دیا اور قبر کے گرد تقریباً 200 جریب زمین میں ہل جوتے۔ جب آپ کی قبر تک پہنچا کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، پس یہودیوں میں سے کچھ لوگوں کو لے آیا جنہوں نے اسے کھودا اور اس کے گرد پانی جاری کیا اور ہتھیار بند افراد بٹھائے جو 2 چوکیوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ تھا۔ کوئی زائر آپ کی زیارت نہ کرتا مگر یہ کہ اسے پکڑ کر اس کے پاس بھیج دیتے۔ پس مجھ سے محمد بن حسین اشنانی نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ خوف کی وجہ سے میں ان دنوں زیارت سے بعید العہد ہو گیا تھا، پھر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کام کے لیے تیار ہوا اور ایک شخص خوشبو فروش نے بھی میرا ساتھ دیا۔ پس ہم زیارت کے لیے نکلے، دن کو چھپ جاتے، رات کو چلتے رہتے، یہاں تک کہ ہم غازریہ کے 456 صفحے پہ آ گئے۔ ہم غازریہ کے اطراف میں پہنچ گئے اور وہاں سے آدھی رات کو نکلے۔ پس وہ مسلح ہتھیار بیدار و چوکیداروں کے درمیان سے ہم چلے کہ جو سوئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہم قبر پر پہنچے جو ہم سے پوشیدہ ہو چکی تھی۔ پس ہم اس کی علامتیں ڈھونڈنے لگے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ سونگنے لگے اور اس کی جہتیں تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم وہاں پہنچ گئے جبکہ وہ آپ کے گرد تھا اور وہ اکھاڑ دیا گیا تھا اور اسے جلایا گیا تھا اور آپ کی قبر سے پانی جاری کیا گیا تھا۔ پس ہم نے آپ کی زیارت کی اور اوپر گر پڑے اور اس سے ایسی خوشبو سونگھی کہ جیسی خوشبو کبھی بھی نہیں سونگھی تھی۔ پس میں نے اس عطار سے کہا کہ جو میرے ساتھ تھا یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اس قسم کا عطر و خوشبو کبھی بھی نہیں سونگھا۔ پس ہم نے آپ سے وداع کیا اور قبر کے گرد کئی جگہوں پر علامتیں رکھ دیں۔ تو جب متوکل لعین مارا گیا تو طالبین اور شیعوں کی ایک جماعت کے ساتھ اکٹھے ہوئے، یہاں تک کہ قبر مبارک پر پہنچے اور وہ علامتیں نکالیں اور قبر منور کو اس حالت کی طرف پلٹایا کہ جس پر وہ پہلے تھا، اور مکہ و مدینہ پر اس نے عمر بن فرج رخجی یا رہجی لکھا ہے، رے خے جیم چھوٹی ہے اور 7 بریکٹ میں رے ہے جیم چھوٹی ہے بھی لکھا ہے، کو عامل اور گورنر بنایا، جس نے آل ابو طالب کو لوگوں سے سوال کرنے اور لوگوں کو ان سے نیکی کی ہے کم ہی کیوں نہ ہوتی۔ 1 منٹ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جس نے آل ابو طالب کو لوگوں سے سوال کرنے سے اور لوگوں کو ان سے نیکی کی ہے کم ہی کیوں نہ ہوتی مگر یہ کہ وہ اسے سخت سزا دیتا اور وزنی تاوان لگاتا، یہاں تک کہ ایک قمیص کئی الویات میں مشترک ہوتی، عین لام واو یہ الف تے مشترک ہوتی کہ جس میں وہ یکے بعد دیگرے نماز پڑھتی، پھر اسے اتار کر اپنے چرخوں پر سر ننگے اور اریاں بیٹھ جاتی، یہاں تک کہ متوکل لعین مارا گیا تو منتصران کی طرف اطوفت و مہربانی سے پیش آیا اور ان سے نیکی اور احسان کیا۔ یہ میں ورڈ کی ہجے کر دیتی ہوں، منتصر ان کی طرف عین توئے واو فے تے اور اطوفت ہونا چاہیے، اطوفت و مہربانی سے پیش آیا اور ان سے نیکی اور احسان کیا، اور کچھ مال بھیجا جو ان کی دائی مدینے جو ان میں والی مدینہ نے تقسیم کیا، والی مدینہ ہونا چاہیے،
تقسیم کیا اور منتصر عام حالات میں اپنے باپ کی مخالفت اور اس کے مذہب کے برخلاف کو ترجیح دیتا، اس پر لعن و تشنیع کرتے ہوئے اور اس کے فعل سے نفرت کرتے ہوئے۔ تو یہ ہم پیج نمبر 456 کے آخری پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں کہ اور شیخ طوسی نے امالی میں اپنی سند کے ساتھ محمد بن عبد الحمید سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابراہیم دیزج کے پاس گیا اور میں اس کا پڑوسی تھا اس بیماری میں اس کی عیادت کرتے ہوئے کہ جس میں وہ مر گیا تھا۔ پس میں نے اسے بری حالت میں پایا، اچانک وہ گویا مدہوش پڑا تھا اور اس کے پاس طبیب تھا۔ پس میں نے اس سے اس کی حالت پوچھی اور میرے اور اس کے درمیان میل جول اور انس تھا جو مجھ سے اس کے وثوق اور کشادہ روئی کا باعث تھا۔ پس مجھے اپنی حالت کو چھپائے رکھنے کا کہا اور طبیب کی طرف اشارہ کیا تو طبیب ان کے اشارے کو سمجھ گیا، لیکن وہ اس کی حالت کو نہ سمجھ سکا تاکہ وہ اس کو دوا بتاتا کہ جسے وہ استعمال کرتا۔ پس کھڑا ہو گیا اور باہر نکل گیا اور خلوت کر دی۔ پس میں نے اس سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں، خدا کی قسم اور اللہ سے استغفار کرتا ہوں، متوکل نے مجھے حکم دیا تھا نینوا کی طرف حسین علیہ السلام کی قبر کی جانب نکلنے کا۔ پس ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے کھود ڈالیں اور اس کا نام و نشان مٹا دیں۔ پس میں شام کے وقت اس ناحیہ میں پہنچا اور میرے ساتھ عملہ اور مزدور تھے کہ جن کے ساتھ زمین میں ناپنے کے آلات اور رسیاں بھی تھیں۔ تو سامعین، ہم نے 456 پیج کو اینڈ تک پڑھ لیا اور اب ہم اگلی آڈیو میں انشاءاللہ پیج 457 سے یہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے ہم نے آج کی آڈیو میں اختتام کیا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔